السلام علیکم ناظرین، پروگرام میزان کی آواز کے ساتھ مشتاق بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ضلع ملیر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مرتضیٰ عرف گوگا صاحب۔ تو یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے انتہائی سینئر جو ہے رہنما ہیں۔ جب حالات خراب تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، تو اس وقت سے مرتضیٰ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس علاقے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کے ساتھ جو ہے مرتضیٰ صاحب جڑے ہوئے ہیں اور آج تک جڑے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میزان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں آئے۔ تو میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ میزان نیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے علاقے کے بچے ہیں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ علاقے کی خدمت جو ہے وہ کر سکیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو MQM پاکستان کے ساتھ UC3 کیٹل کالونی کے اندر اتحاد کیا ہے، کیا یہ اتحاد چل پائے گا، یا یہ کمزور اتحاد ہے یا مضبوط اتحاد ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی غیر فطری اتحاد نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے فطری اتحاد ہے، اور یہ فطری اتحاد ہمیں مجبور کیا گیا کہ یہ جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی غیر فطری جو یہاں پہ کٹنگ کی ہے، حلقہ بندیاں جو کی ہیں، ہمارے بہت سے علاقے جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، کچھ معین آباد کے ساتھ لگا دیے گئے اور کچھ ریڑھی گوٹ کے ساتھ لگا دیے، اور انہوں نے ہمارے اوپر جو یہ ہمارے ساتھ لگائی گئی ہیں۔ تو میں الٹا ان سے سوال کرتا ہوں، سوال کرنے والوں سے، کہ کیا یہ فطری عمل ہے؟ آج جب سے یہ UC کا پرویز مشرف کے دور سے جب سے یہ نظام شروع ہوا ہے، تو یہ UC جو ہے اسی طرح سے متحد اور مستحکم UC سمجھی جاتی تھی، اور یہ ہمارے لیے چل رہی، جس طریقے سے یہ UC چل رہی تھی اس میں ہمیں قطعاً کسی اتحاد کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ہمیں اس فطری اتحاد کے اوپر انہوں نے خود مجبور کیا یہ کٹنگ کر کے، تاکہ ہم جو ہے جب انہوں نے اپنی یہ تمام چالیں چلیں تو اس کی اوپر ہم نے پھر ان کو اس کا جو ہے ریٹرن جواب دینے کے لیے اس اتحاد کو جو ہے ہم نے قائم کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اتحاد جو ہے یہ آگے چل کر اور پلے بڑھے گا اور پھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں اس سے اب پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو ہم آگے لے گا۔ یہ اتحاد آگے چل کر ان کو اس کے اوپر سوچنے کے اوپر مجبور کرے گا کہ یہ جو غیر فطری کٹنگ ہم نے کی ہے کیا یہ صحیح کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سوچیں گے اور شرمندہ ہوں گے کہ یہ صرف اور صرف ہم نے اپنی ذات کی خاطر یہ کام کیا، اور دوسروں کو جو ہے وہ اس کا کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے نظر نہیں آئی، لیکن انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری اور یہ چیز کر ہمیں مجبور کیا اس اتحاد کے کرنے کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اتحاد جو ہے یہ آگے بڑھے گا، اور علاقے کے اندر دوسرے علاقوں میں بھی جہاں جہاں انہوں نے یہ اقدام کیے ہیں وہاں پر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اتحاد آگے بڑھے اور ان کو ان کے کیے کی جو ہے وہ سزا ملے۔ جیسا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کیا ہے کیٹل کالونی کے اندر، تو آپ ضلع ملیر کے نائب صدر ہیں، تو کیا پورے ضلع کے اندر اتحاد ہوا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون نے خالی کیٹل کالونی کے اندر پاکستان متحدہ قومی موومنٹ سے اتحاد کیا ہے؟ جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے MQM پاکستان کے ساتھ کیٹل کالونی کے اندر اتحاد کیا ہے، آپ ضلع ملیر کے نائب صدر ہیں، تو کیا پوری کراچی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا اتحاد ہوا ہے، یا خالی UC3 کیٹل کالونی کے اندر اتحاد ہوا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے فضل سے پوری کراچی کے اندر مختلف جگہوں پر ہمارے اتحاد ہوئے ہیں، اور آئندہ ہم اس کو اور توسیع دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی اس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہاں یہ اتحاد جو ہے وہ قائم ہو، اور ہم اللہ کے فضل سے سرخرو ہو۔ کہ جی سوشل میڈیا پر اس دن 2 پوسٹیں چلی، ایک پوسٹ تو یہ چلی کہ JUI مولانا فضل الرحمان گروپ کے ساتھ آپ کی غیر مشروط جو ہے وہ اتحاد ہوا ہے، اور دوسری پوسٹ یہ چلی کہ آپ نے ان کو یوتھ کونسلر جو ہے وہ دیا ہے۔ کیا انہوں نے آپ سے یوتھ کونسلر کی ڈیمانڈ کی تھی، یا آپ نے انہیں یوتھ کونسلر اپنی طرف سے دیا؟ اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کریں گے؟ یہ جو خبریں چلی ہیں یہ ان کی ناکام علمی کی وجہ سے چلی ہیں،
تو یہ ہمارے شروع دن سے ہی ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، جو کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر تھے۔ تو علماء کرام کا ہمارے دلوں میں بسط احترام ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ خدمت گار پینل کے اندر علاقے کے تمام علماء کرام شامل ہوں۔ JUI فے جو ہے انہوں نے تو اللہ کے فضل سے اس میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن آپ ایک دو روز کے اندر ایک اور سرپرائز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ گلدستہ مکمل ہوگا، اور تمام علاقے کی تمام جو دینی جماعتیں ہیں وہ خدمت گار پینل کے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس علاقے کے اندر وہ مثال قائم کریں گے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گے کہ واقعی انہوں نے یہ کام کیا تھا اور یہ علاقے میں ون ہو کر نکلے تھے اور کامیاب ہوئے۔ اچھا جی، میرا علاقے کی کارکردگی پر جو ہے وہ آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا کہیں گے علاقے کی کارکردگی کے حوالے سے؟ مسلم لیگ نون نے بھی کام کیے اور پیپلز پارٹی نے بھی کام کیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کارکردگی کے علاقے کی کارکردگی کے حوالے سے؟ اس میں صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ کارکردگی آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کو جب بھی موقع ملا انہوں نے اس قسم کا کام کیا کہ وہ آئندہ نسلوں تک جاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ 10 جو ہے وہ تقریباً 500 میٹر کی لائن جو ہے وہ آج ڈال دی تو اگلے 2 مہینے کے بعد وہ بند ہو گئی، اس کے بعد دوسری گلی میں کہیں ڈال دی۔ یہ کام ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے جب بھی کام کیا پراپر طریقے سے کیا کہ وہ آئندہ نسلوں تک قائم رہے۔ کہ جی علاقے کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب نے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے اس میں سر فہرست جو ہے وہ لیبر کالونی سے لے کر سکھن ندی تک ایک گٹر لائن ہے جو کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہوئی، لیکن اس کے 4 یا 5 گٹر جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ کارکردگی کا ڈنڈورا پیٹنے والوں سے یہ نہ ہو سکا کہ ان 4 گٹروں کو بنوا دیں تاکہ وہ لائن جو ہے وہ محفوظ رہے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ جو ہے وہ چلتی رہے، اور پانی کا نکاس جو ہے وہ لیبر کالونی اور اپنی ٹیٹر کالونی اپنی مسلم لیگ کالونی سے جو ہے وہ سکھن ندی تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ آپ نے رحیم شاہ صاحب کی کارکردگی پہ بات کی کہ انہوں نے بہت کام کروائے، پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وہ رہے تو بہت انہوں نے کام کرایا علاقے کے اندر، تو آپ نے ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ شاہ اور فہیم شاہ کو ٹکٹ دیا ہے، تو آپ ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ بھی علاقے کے اندر اسی طرح سے کام کروائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہمیں نا امید نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اسی طرح اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علاقے کے بہترین مفاد میں جو کام ہوگا اسی کو سر انجام دیں گے، اور ہم سب کی کوششیں یہ ہوں گی کہ ہم ایسا کو کر جائیں کہ آئندہ ہمیں یہ گٹر اور یہ جو سیاست ہے یہ یہاں سے ختم ہو اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ملیر کے نائب صدر غلام مرتضیٰ عرف گوگا صاحب موجود تھے، ان سے ہم نے علاقے کے حوالے سے بات چیت کی۔ پروگرام میزان کی آواز سے اجازت دیجیے، کیمرہ مین سمیر حمایتی کے ساتھ مشتاق بلوچ، دیکھتے رہیے میزان نیوز کراچی۔